السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامیہ، جہاں پہ اسلام کا دفاع کیا جاتا ہے، ختم نبوت کی حفاظت کی جاتی ہے، اور مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پڑھائے جاتے ہیں، نیکیوں کی تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر موجودہ دور میں جو پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، جو کرپشن میں ملوث تھی، امریکہ کی مدد سے فوج اور عدالتوں کی مدد سے جو برسر اقتدار آئے ہیں، وہ کابینہ، اس کی مشہور چاند کابینہ کے میں نام آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں اس لسٹ میں جو سب سے زیادہ کرپٹ ہے نا، جس نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا، اس کو سب سے بڑا عہدہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر شہباز شریف، 16 ارب کا تو ایک ہی کیس ہے، اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جو ضمانت پر رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو میں بتا رہا ہوں، جو کابینہ منظور ہوئی ہے، جنہوں نے حلف اٹھایا ہے، ان میں سے یہ مشہور آدمی خواجہ آصف صاحب ضمانت پر ہیں، احسن اقبال صاحب عدالت سے ضمانت پر ہیں، ایاز صادق صاحب عدالت سے ضمانت پر ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب عدالت سے ضمانت پر ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب عدالت سے ضمانت پر ہیں، خرم دستگیر صاحب عدالت سے ضمانت پر ہیں، جاوید لطیف صاحب عدالت سے ضمانت پر ہیں، خورشید شاہ صاحب عدالت سے ضمانت پر ہیں، قادر پٹیل صاحب عدالت سے ضمانت پر ہیں، حنا ربانی خار صاحبہ بجلی چوری کے کیس میں ملوث ہیں، عدالت میں کیس چل رہا ہے، شازیہ مری صاحبہ BA کی جعلی ڈگری لیے ہوئے MNA بنی ہوئی ہیں، عابد پینو صاحب 3 قتل کے مقدمات ان پر چل رہے ہیں، فیصل سبز باری صاحب جو ضمانت پر ہیں عدالت کی طرف سے۔ اگر یہ عدالت، اگر اس کا عدالت کا سر پھر جائے، جیسا کہ عدالت یہ سمجھتی ہے اپنے آپ کو کہ آئین کی منظوری تو ہم دیتے ہیں، ہم آئین کو کبھی بھی تبدیل کر سکتے ہیں، تو آدھی رات کو یہ آئین کو تبدیل کر سکتے ہیں، آئین نیا بنا سکتے ہیں، آئین کو خارج کر سکتے ہیں، یہ سارا عدالت کے یہ خدا بنے ہوئے ہیں۔ اور آدھی رات کو اگر عدالتیں کھول کر یہ ان کی ضمانتیں منسوخ کر دیں، تو ان کا پہلا اجلاس پھر کہاں ہوگا؟ جب منسوخ ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ جیل میں جاتا ہے، پھر جیل میں یہ پاکستان کی رہنمائی کریں گے۔ یہ تو ایسا ہی ہے، یہ تو کسی پاکستانی عوام کو کسی جرم کی سزا کے طور پر ان کے سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ قوم کو سزا دینے کے لیے پھر ایسے جو لیڈر ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو ہر طرح سے مقام فکر ہے، حکومت کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی،
جو برسر اقتدار ہیں ان کے لیے بھی، جو اپوزیشن ہیں ان کے لیے بھی. بہرحال یہ جو اپنی پاکستان کی خدمت کا جو حق ادا کر رہے ہیں، یہ خدا کی طرف سے ہر ایک کو یہ سزا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر خدا اس قوم پر خوش ہوتا تو اچھے لیڈر، اچھے ان کے حاکم، اچھے ان کے عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، غریبوں کو دینے والے، نہ کہ غریبوں سے لینے والے، وہ بھیجتا. بہرحال یہ قوم کی مجموعی طور پر بدقسمتی ہے کہ ان کو ایسے حاکم ملے ہیں، ان کو ایسے منصب ملے ہیں جو اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، چاہے غریب کو سزا دے دیں، چاہے امیر کو کھلی چھٹی دے دیں، چاہے بیمار کو جیل میں ڈال دیں کہ تو یہ کہہ کر کے تم بیمار ہوا ہے، اللہ تم سے ناراض ہے. غریب کو جیل میں اس لیے ڈالیں گے کہ تو غریب ہے، اللہ تم سے ناراض ہے، ہم کیسے تم سے خوش ہو سکتے ہیں. یہ جسٹس ان ایرہون بعض دفعہ کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار گیا ہے تو پولیس اس کو پکڑ کے جج کے پاس لے گئی ہے، جناب یہ بیمار ہے، اس کو ٹی بی ہے، یہ اوروں کو بیمار کرے گا، تو جج اس کو سزا دے دیتا ہے کہ آپ جتنے دن مرتے نہیں ہیں آپ جیل میں رہیں. اس طرح کے انصاف جب ہونے شروع ہو جائیں تو پھر عوام کو استغفار بھی کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پھر اس کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.